کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا. شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا. عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا. اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں. جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا. اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا. یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا. اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا. پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی. وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے. لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں. وہ نیک شہزادہ تھا. دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا. اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے. کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا. اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا. لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے. حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے. سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی. حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ. تو سب اس کے پیچھے لگ گئے. مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا. وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا. وہاں پر پہنچ گیا. آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے. مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد کانپ رہا تھا. امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ. امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا. اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا. انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا. اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا. عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا. اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کر بلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں، اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی.
یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ، معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا، جو بنو عباس کہلائے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا۔ اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محمود غزنوی بادشاہ، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے، حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا، محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے۔ آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا، کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں۔ آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں، میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں، خیرت کرو، اب شرم کرو، اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو، کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو، اور علم حسین کا نام مپنجا نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا یہاں میتیں رہتی ہیں، یہاں مردے رہتے ہیں۔ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ مردوں کا گھر بناؤ، بچیوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، قرآن ان کے ہاتھ میں دو، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف، مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔
मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है, पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है, तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं। तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुज़दिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद या तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्रिरीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफ़ा भूली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्न अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा, मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूं, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ऐ मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा, कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विजदान ये कहता है, मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है, गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो। यही अखलाक, कल क़यामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े होंगे, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में। अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे? मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी, किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है कि उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ों के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।
آج تم جہاں جی رہے ہو یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ اور عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے۔ تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں، اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا، کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 70 بار۔ ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی۔ اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا، آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے۔ اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزو، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر لو، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے۔ جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اخیر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں دو چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا، ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکا کو تو جانتا ہے۔ ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا، آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا، ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب قدیر، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اے مولا، یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس مسجد پاک میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس پورے محلے پر مولا، ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما۔ اے خلاق العالمین، ارحم الراحمین، تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی، ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا بغداد، کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.